السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹیفل ولاگ۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ختم نبوت کے بارے میں، کیونکہ یہ چینل بیوٹیفل ولاگ جو ہے اس میں جہاں پہ دوسری ویڈیوز آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں تو اس میں ختم نبوت کے حوالے سے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ تو چناب نگر جو ہے، جو کہ قادیانیوں کا گڑھ ہے، تو وہاں پہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور کامیابی عطا فرمائی، جیسے کہ پہلے بھی مسلمان کامیاب ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور جو قادیانی ہیں مرزا لعین کے جو پیروکار ہیں، مرزا قادیانی لعین کے، ان پہ لعنت برس رہی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برسے گی، اور قادیانی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ کافر ہیں۔ تو وہ اپڈیٹ کون سی ہے؟ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ میرے اس چینل بیوٹیفل ولاگ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ فتنہ قادیانیت عصر حاضر میں اپنے جھوٹے پروپیگنڈوں اور مکروہ عزائم کے ساتھ نہ صرف پاکستان، اسلام اور پوری مسلم امہ کے خلاف زہر اگل رہا ہے، بلکہ اب تو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام حدود بھی پار کر رہا ہے۔ اس کی تازہ ترین اور حقیقت پر مبنی مثال پاکستان کے صوبہ پنجاب کا شہر چناب نگر ہے، اور یہ جون کی بات ہے، یعنی آج سے جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ پہلے قادیانیوں کی طرف سے وہاں پہ مسلمانوں اور عالی حکومت کے خلاف ہونے والی بیان بازی اور سراسر جھوٹ اور مکر و فریب پر مبنی قادیانیوں کے یوٹیوب چینل روا ٹائمز پر ایک ویڈیو نے ان کا اصلی چہرہ ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ تو چناب نگر کے قریب مین روڈ پر جب ختم نبوت بورڈ آویزاں کیا جانے لگا تو قادیانیوں نے کلاشنکوفیں، پسٹلز اور ڈنڈے اٹھا کر دہشت گرد اور انتہا پسند ہونے کا اپنا مکروہ اور دجالی چہرہ پیش کیا کہ یہ بورڈ نہ لگایا جائے۔ روا ٹائمز چینل پر قادیانیوں نے پنجاب حکومت پر کڑی تنقید کی کہ حکومت نے آتے ہی ہمارے خلاف یہ قدم اٹھایا ہے، اور ختم نبوت بورڈ پر قرآن پاک کی ایک آیت، ایک حدیث کا حوالہ ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ حکومت پنجاب سے منظور شدہ۔ قادیانیوں کی مکاری دیکھیں اور ان کا اصلی چہرہ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ پاکستان اور اسلام کے خلاف زہر اگلتے آ رہے ہیں۔ ان کو جب آئین پاکستان کے تحت 1974 میں کافر قرار دیا گیا اور ان کا دجالی خلیفہ مرزا طاہر جب پاکستان سے لندن فرار ہوا تو وہاں پہ جا کر اس نے پاکستان کے خلاف جو بد زبانی کی تھی کہ پاکستان برباد ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ قادیانی ختم نبوت کے منکر، بدترین کافر، دہشت گرد، انتہا پسند، ملکوں اور حکومتوں کو آپس میں لڑانے والے، شیطانی اور صہیونی قوتوں کے خاص اعلی کار، پاکستان دشمن عناصر کی حمایت کرنے والے جاسوس اور غدار ہیں۔ موجودہ حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا پاکستان میں موجود سیاسی جماعتوں میں تنازعات پیدا کرنے اور اختلافات کی خلیج میں اضافہ کرنے کی مذموم سازش ہے۔ خدارا تمام سیاسی جماعتیں قادیانیوں کی اس ناپاک حرکت کو سمجھیں اور ان پہ کڑی نظر رکھیں۔ اس وقت مملکت خداداد پاکستان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسی صورتحال میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے مل بیٹھ کر اور جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، لیکن جب ایسے میں قادیانی اس طرح کے بیان دیں اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر زیادہ سے زیادہ کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ قادیانی دہشت گردوں کے مکروہ عزائم کا قلع کما کیا جا سکے۔ قادیانیوں کا اپنے بیان میں یہ کہنا کہ مولویوں نے چناب نگر سڑک پر ختم نبوت کا بورڈ آویزاں کر دیا، یہاں ایک اہم بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا سب سے بڑا پروپیگنڈا علماء کرام کے خلاف حرزہ سرائی اور الزام تراشی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے علماء کرام کے لیے لفظ مولوی استعمال کیا ہوا ہے، اور یہ نہ صرف قادیانی بلکہ لبرل اور مریدین بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولوی بہت انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ٹرینڈ اب اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ قادیانیوں نے اپنا نیٹ ورک کئی شکلوں میں تیار کر لیا ہے۔ یہ صرف اور صرف دولت کے بل بوتے پر کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے قادیانیوں نے اپنی باطل اور بدبودار صفوں میں انجینئر مرزا محمد علی جیسے لوگ داخل کر دیے ہیں، جو اپنے سامنے کتابوں کا ڈھیر رکھ کر متروک اور شاذ اقوال اور من گھڑت بونگیاں مارتے ہوئے سادہ لو مسلمانوں اور بالخصوص نوجوان نسل میں دینی بگاڑ پیدا کر کے نہ صرف اسلام کی حقیقی روح سے دور کر رہے ہیں بلکہ ایسے فتوے جاری کر رہے ہیں جس سے پاکیزگی اور حیا کی بجائے فحاشی اور بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے علماء حق ان کو بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ علماء حق ہمارے لیے عصر حاضر میں ایک عظیم نعمت سے کم نہیں ہیں۔ ان کی بابرکت موجودگی یہ پیغام دے رہی ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ قادیانیوں اور ان کے ہم جماعت لوگوں کو تمام مجاہدین ختم نبوت بے نقاب کر رہے ہیں۔ یوٹیوب چینل ختم نبوت فورم پر محترم جناب مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب کے اگر آپ بیان سنیں گے تو آپ کو مرزا قادیانی، لبرلز اور مرزا محمد علی جونیئر جیسے اسلام دشمن لوگوں کی جلد سمجھ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سابقہ قادیانی مسلمان ہوئے ہیں اگر ان کے بیان سنیں اور بالخصوص جناب عرفان محمود برق صاحب کے یوٹیوب پر بیانات سنیں تو قادیانیوں کا سب کچھ بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتا ہے اور ان کے ڈھول کا پول کھل جاتا ہے۔ حق ہمیشہ واضح ہو جاتا ہے اور جھوٹ چھپ نہیں سکتا۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ قادیانی ملحدین اور دہریے علماء کرام کے سامنے دلیل کی عدالت میں کچھ بھی نہیں، یہ ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ دم دبا کر بھاگنے میں ان قادیانیوں اور ملحدین کا کوئی ثانی نہیں۔ ربوہ ٹائمز میں قادیانیوں نے الزام لگایا ہے کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ قادیانیوں نے جھوٹ، فریب اور دجل میں پی ایچ ڈی سے بھی آگے کوئی نئی ڈگری کی ہوئی ہے۔ مرزا قادیانی دجال کی کتابیں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ 1974 میں نشتر میڈیکل کالج کے مسلمان طلباء کو قادیانیوں کا قتل کرنا اور حملہ کرنا، کیا یہ قادیانی دہشت گردی نہیں؟ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں لاہور میں مجاہدین ختم نبوت پہ گولی چلنا اور 1000 مسلمانوں کا جام شہادت نوش کرنا، کیا یہ مسلمانوں پر قادیانیوں کی طرف سے دہشت گردی اور ظلم نہیں؟ شیخوپورہ کے گاؤں باہومان میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے مجاہد ختم نبوت زین علی پر قادیانی بدبخت کا گولی چلا کر شہید کر دینا، کیا یہ قادیانیوں کی طرف سے دہشت گردی اور ظلم نہیں؟ ضلع خوشاب کے گاؤں اوبل میں قادیانیوں کا فیس بک اور سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو گالیاں دینا اور منفی پروپیگنڈا پھیلانا اور اوبل بورڈ کی جگہ مرزا لعین دجال غلام محمد قادیانی کے نام پر احمد آباد کا بورڈ لگانا، جو بعد میں مجاہدین ختم نبوت اور وہاں کے دینی غیرت رکھنے والے جوان عاطف بلال کی کوششوں اور ضلعی انتظامیہ کی کارروائی سے اتارا گیا، کیا یہ قادیانی دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میں نے صرف چند مثالیں دی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ چناب نگر میں ختم نبوت کے بورڈ پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی۔ اس پہ مرزائیوں اور مرزا دجال کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں تھا، تو پھر قادیانیوں کا کلاشن کوفیں، پسٹلز اور ڈنڈے اٹھا کر آنا اور چینل ربوہ ٹائمز پر حکومت وقت کو مورد الزام ٹھہرانا قادیانیوں کی غلیظ سوچ اور اسلام کے خلاف گھناؤنی سازش اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے آپس میں تنازعات بڑھا کر پاکستان کے استحکام کو کمزور کرنے کی ناپاک جسارت ہے۔ اب وہ ویڈیو بھی دیکھیے کہ جس میں مسلمانوں کی طرف سے الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ختم نبوت کا بورڈ جو ہے وہ آویزاں کیا گیا اور آگے سے قادیانی جو ہیں انہوں نے پھر وہ ریئیکشن کیا، اپنے مکروہ عزائم جو ہیں ان کا اظہار کیا، اور جیسا کہ ان کی یہ شروع سے ہی عادت ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے منفی پروپیگنڈا ہمیشہ کرتے ہیں اور جھوٹ اور دجل جو ہے اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے ایک ناپاک قسم کے عزائم کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، استغفر اللہ، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ چینیوٹ کے علماء کرام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بورڈ کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے۔ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی اس بورڈ کو ہٹوانے کی کوشش نہ کرے، وہ اس بورڈ کی حفاظت اپنی جان قربان کر کے بھی کریں گے۔ کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔
पंजाब असम्बली में मंजूर शुदा करारदाद के मुताबिक चनियोट शहर के दाखिली रास्ते पर आयत खत्म नबूवत और हदीस खत्म नबूवत वाला बोर्ड आवेजा किया तो मखसूस जमात के गिरोह ने इसे हटवाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी, जिस पर उलमा कराम मैदान में आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जान देकर भी बोर्ड की हिफाजत करने का ऐलान कर दिया। उलमा कराम का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत उनके ईमान का हिस्सा है। अगर किसी ने दबाव में आकर ऐसा इकदाम करने की कोशिश की तो हजारों नहीं लाखों अहले इस्लाम इसके खिलाफ धरना देंगे और भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हम इस बोर्ड की रखवाली अपनी जानों की कुर्बानी देकर करेंगे। मैंने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही साहब तक अपना पैगाम पहुंचा दिया है कि मैं एक करारदाद वो पेश करना चाहता हूं। मेहरबानी करके उसको बाज़ाब्ता करार देकर जब इजलास आता है उसको उस करारदाद को मुझे पढ़ने की भी इजाजत दी जाए और जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके भी हवाले किया जाए। हम भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन कानून का सहारा लेकर हम अवाम को भी और हुकूमत को भी जो उनके फराइज हैं वो याद करवाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत के मिशन के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करना ऐन सआदत समझते हैं। उलमा का कहना है कि शकूक व शुबहात पैदा ना किए जाएं, कफन बांध कर मैदान में उतरेंगे और खत्म नबूवत के मिशन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है। रब्बे कायनात की कसम है, दुनिया के किसी इंसान के अंदर इतनी बड़ी जुर्रत नहीं है कि वो उस बोर्ड के करीब इस इरादे के साथ जाएगा। हम खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जाने के, अपने बच्चों के नजराने भी इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां देने से इंशाअल्लाह गुरेज नहीं करेंगे और अपने लिए सादत हम समझ